امام ابو حفص عمر بن سلیم رحمت اللہ علیہ، جو امام القدوہ الربانی کے لقب سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، بہت بڑے امام ہیں، تصوف کے بھی اور حدیث کے بھی۔ آپ فرماتے ہیں لو ان رجلا ارتکب کل خطیۃ ما خلا الشرک باللہ تعالی وخرج من الدنیا سلیم القلب لاصحاب رسول اللہ غفر اللہ لہ۔ فرمایا اگر کوئی بندہ سارے گناہوں کا ارتکاب کرے، یعنی اس میں عام بیان کیا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سارے گناہوں کا ارتکاب کر لے لیکن ایک گناہ سے بچا ہوا ہو، ما خلا الشرک باللہ، شرک نہ کرے، اس کے سوا اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ ہو، کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا سَلِيمَ الْقَلْبِ لِأَصْحَابِ رسول اللہ، لیکن ساتھ ساتھ جب دنیا سے گیا ہے رسول اللہ کے صحابہ کی محبت دل میں لے کے گیا ہے۔ گناہ سارے کیے، کوئی نہیں چھوڑا، لیکن شرک سے بچا رہا، شرک نہیں کیا، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ رب ذوالجلال دوسرے گناہ تو معاف فرما سکتا ہے لیکن اللہ شرک کو بھی معاف نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے کئی مرتبہ اس کا ذکر فرمایا، فرمایا شرک کے سوا اس کے نامہ اعمال میں بڑے گناہ تھے لیکن ساتھ وہ صحابہ کی محبت دل میں لے کے گیا، اس کا دل صحابہ کے بغض سے خالی تھا، تو فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ اس عمل کی وجہ سے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کہ یہ حضرت صدیق اکبر کا محب ہے، یہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، عشرہ مبشرہ، سارے صحابہ کا یہ محب ہے۔ اس نے کسی صحابی کا بھی اپنے سینے کے اندر بغض رہ کے یہ دنیا سے نہیں گیا، رب ذوالجلال اس عمل کی وجہ سے ہی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ امام ابو نعیم نے حلیہ کے اندر حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ذکر کیا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ وہ جو قبار اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں، اولیاء میں جن کا بہت بڑا نام ہے، آپ فرماتے ہیں اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرے نزدیک میرا سب سے پختہ عمل۔ اب دیکھو بشر حافی جن کی راتیں رب کی عبادت میں گزری، جن کے دن روزے کی حالت میں رب ذوالجلال کے ذکر اذکار میں ساری زندگی، جب سے توبہ کی اور ولایت کے مقام پہ فائز ہوئے، ایک لمحہ بھی جن کا اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزرا، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میرا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے جس پہ مجھے بھروسہ ہے کہ یہ عمل ہے میرے کھاتے میں لہٰذا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میرے نزدیک میرا سب سے اوثق عمل، سب سے مضبوط عمل، پختہ عمل کون سا ہے؟ کہتے ہیں وہ عمل ہے کہ میں رسول اللہ کے سارے صحابہ سے پیار کرتا ہوں۔ حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پختہ عمل کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے میری محبت ہے، کسی کے بارے میں بھی میرے سینے کے اندر کینہ نہیں، بغض نہیں۔ کہتے ہیں یہ عمل مجھے اپنے تمام عملوں سے زیادہ پختہ لگتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں نظرت فی ہذہ الامر فوجدت لجمیع الناس توبہ الا من تناول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ عز وجل حجز عنہم التوبہ۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے جب دین کے معاملات کے اندر غور کیا، نظر کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تمام لوگوں کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تمام لوگوں کی توبہ، بڑے سے بڑا گناہ کسی نے کیوں نہ کیا ہو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، تمام لوگوں کی توبہ قبول ہے، الا من تناول اصحاب رسول اللہ، سوائے اس کے
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بونکے، حضور کے صحابہ پہ تان کرے، حضور کے صحابہ کی تحقیر کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، بشر حافی کہتے ہیں سب کی قبول ہے، اس بندے کی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَجَزَ عَنْهُمُ التَّوْبَةَ، رب ذوالجلال اس سے توبہ کی توفیق ہی لے لیتا ہے، وہ توبہ دل سے کرتا ہی نہیں۔ یعنی یہ گناہ کتنا بڑا یہ نقصان ہے۔ ایک ہے کہ بندہ شرابی ہو، زانی ہو، وہ توبہ کرے تو رب ذوالجلال توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور توبہ سچی بھی کر لیتا ہے، وہ گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، لیکن فرمایا وہ بندہ جس نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ کے صحابہ کی گستاخی کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بالواسطہ تکلیف پہنچائی، فرمایا اللہ اس بندے سے توبہ کی توفیق لے لیتا ہے، یہ توبہ کی طرف جاتا ہی نہیں، اللہ اس سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے بندہ گناہ کرے لیکن اسے توبہ کی توفیق مل جائے، ایک ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، تو وہ جاہل یہ سمجھے کہ یہ نہیں کہ آج وہ گستاخی کر کے بھی سمجھے کہ میں تو دن بدن عروج کی طرف جا رہا ہوں، دن بدن تو میرے مریدوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پہلے میرے بیان کم ہوتے تھے، اب تو جناب بیانوں کا ریٹ بھی میرا بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ترقی اور عروج پا کر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حق پہ ہوں، گستاخی وہ کر رہا ہے، توبہ کی طرف اس لیے نہیں آ رہا کہ اللہ اسے توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اللہ اس سے توبہ کی توفیق ہی لے لیتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر تمام صحابہ، وہ حضرت عمر بن عاص ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہوں، تمام صحابہ کسی کی شان کے اندر بھی کسی نے کوئی ہلکا جملہ بولا اور وہ سمجھے کہ میں اتنے بڑے منصب پہ ہوں تو میں اگر بول رہا ہوں تو مجھے اس پہ کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہ جو ترقی دنیا میں وہ سمجھ رہا ہے یہ کوئی ترقی نہیں۔ توبہ اس کی توفیق کی طرف اگر نہیں آ رہا تو وجہ یہ ہے، بشر حافی کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہی اس بندے کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا۔